بچہ آ گیا، یتیم بچہ. اس نے آ کے عرض کی حضور 3 گھر میں افراد ہیں، میں، میری بہن اور میری بیوہ ماں. والد حضور چلے گئے اور آج نہ 3 دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی. میں اس منظر کو بھی جانتا ہوں کہ جب یتیم گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری اماں کے پاس آج پیسے کوئی نہیں اور گھر میں روٹی بھی کوئی نہیں، تو پھر ان کو بھوک ہی نہیں لگتی. ہاں نہیں لگتی. اماں پوچھتی ہے پتر روٹی کھانی ہے؟ نہیں میں تو سویرے جو کھایا تھا وہ ہضم ہی نہیں ہوا. اماں جی شاہی کوئی نہیں. یہ پردے اس طرح کر کے بچائے جاتے ہیں. ایک دوسرے کو تسلیاں دینا، ایک دوسرے سے پیار کا بڑھ جانا، ایک دوسرے کے لیے جذبات اور طرح کے بن جانا حکمت الہی کے تقاضے ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیوہ ماں ہے، یتیم بہن ہے، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں. قربان جائیں وہ گھر جہاں سے کائنات کھاتی ہے ساری. حضور نے فرمایا بلال جا کے ساری ازواج مطہرات سے پوچھ گھر میں کیا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں میں سارے گھاری پوچھ آیا، ٹٹول آیا، ٹوٹل 21 کھجوریں نکلی. یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں حضور کے سارے گھر کو میں ڈھونڈ 21 کھجوریں نکلی تو لا کے میں نے پیش کر دی، تو حضور نے ڈائریکٹ اس کو نہیں دی، نبی پاک نے اپنے ہاتھ پہ رکھ لی. اور کہتے ہیں پھر حضور نے نا اپنا منہ مبارک قریب کیا کھجوروں کے. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نے منہ مبارک قریب کیا ہے نا تو نبی پاک برکت کی دعا کر رہے تھے. 21 کھجوروں پہ برکت کی دعا ہوئی. حضور نے اس بچے کو بلایا، تھپکی دی، فرمایا لے جا 7 تیری بہن کی. انہیں معمولی نہ سمجھنا ہو تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور 3 بھی دے دینا کبھی تو 30 سال ختم ہی نہیں ہوتی. 30 سال گزر جاتے ہیں، نکالتے رہو کھاتے رہو، ختم ہی نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا 7 تیری بہن کی، 7 تیری والدہ کی، اور 7 حضور نے اور بھی تلقین فرمایا ایک سویرے کھایا کرنا، ایک شام کو کھایا کرنا. یہ لے جا. حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچہ لے کے جب باہر نکلا تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل دوڑ کے گئے اور جا کے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا. کا فکر نہ کرنا، رب کریم تجھے بہترین سرپرست عطا کرے گا، پتر پریشان نہ ہونا، اللہ تیری مدد کرے گا. صرف حوصلہ دیا، سر پہ دست شفقت پھیرا. بچہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا معاذ ادھر آؤ نا ذرا. یا رسول اللہ حکم ہو. فرمایا کس چیز نے تمہیں اٹھایا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے؟ کس نے تمہیں کہا؟ کس چیز نے تمہیں اٹھایا جو تم بچے تک پہنچ گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ جو میرے دل میں اللہ نے یتیم کے لیے رحمت رکھی ہے نا، اس نے مجھے اٹھایا تھا. اور میں نے جا کے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا تو حضور فرمانے لگے سن پھر، جو کسی یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ بھی پھیر دے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا، رب اتنی خطائیں معاف کرے گا، اتنی نیکیاں دے گا، اتنے درجے اس کو بلند کر دے گا. خالی دست شفقت ہی پھیر دے. دینا دلانا تو بعد کی بات ہے، اس کا خیال رکھنا. تو یہ جو ہمارے مدارس ہیں نا، ان میں اکثر بچے غریب ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے تگڑے گھروں کے بھی ہوتے ہیں، مالدار گھروں کے بھی ہوتے ہیں. اس میں اگر کوئی ایسا بچہ آ بھی جاتا ہے نا جو یتیم ہے، کمزور ہے، تو وہ اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا کمزور، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں یتیم خانے میں آیا ہوں. اس کے ذہن میں مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں مدرسے میں آیا ہوں اور میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اور چونکہ وہ کچھ وزادار بچے، مالدار بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا ہے، اسی کلاس میں سب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہے، تو اس کی عزت نفس مجروح ہونے کی بجائے طاقت پکڑتی. وہ برابری کی سطح پہ جب آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے عزت دی جا رہی. اس لیے مدارس اسلامیہ میری نظر سب سے مضبوط جگہ ہیں جہاں مساکین کی، یتیموں کی، غریبوں کی صحیح معنوں میں کفالت بھی ہوتی ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے، عزت بھی ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام بڑے انہماک کے ساتھ، بڑے توجہ کے ساتھ. اچھا ایک کام اور ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی یتیم مال چھوڑ گیا نا اس کا باپ، تو پھر تو بارے نہیں آ رہے ہیں اس کے. پھر تو اللہ خیر کرے کہ بہت سارے مل جائیں گے کفالت کرنے والے، بہت سارے ملیں گے دھیان رکھنے والے، بڑے سارے ملیں گے توجہ دینے والے. قرآن مجید نے فرما دیا ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ سمجھ لے کہ میں مال نہیں کھا رہا، میں آگ کھا رہا ہوں، آگ کھا رہا ہوں، آگ. سورہ نساء دیکھیے
ہمارے ہاں اگر تو وہ مال چھوڑ گیا ہے تو پھر تو بہت سارے رشتہ دار مستقل اس کے محلے میں مکان لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ پھر تو بڑے سارے ایسے بھی رشتہ دار بن جاتے ہیں جن کو والد کی موجودگی میں کبھی زیارت کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ یہ مال جو یتیم کا ہے اس کی تو زیادہ حفاظت کرنی تھی۔ ہم کئی دفعہ مسئلہ بتاتے ہیں، لوگ فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے بلایا گیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کا ختم شریف ہے، تو بچے ان کے نابالغ ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، ان کے مال میں سے زیادہ پیسے نہ صرف کریں۔ نہیں جی نہیں، بڑے پیسے کمائے ہیں جی، اس نے ساری زندگی باہر نکالی ہے تو لاکھوں کروڑوں کمائے ہیں، تو چھوٹا گوشت پکائیں گے، بکرے کا گوشت پکائیں گے اور ہم ان کا ختم شریف دلائیں گے۔ تو میں نے کہا صاحب آپ رشتہ دار ہیں، ان کے بچوں کے مال کی حفاظت کریں۔ ختم شریف تو اس میں گوشت زیادہ ہونا ضروری نہیں، اس میں تو درد سے دعا کرنا ضروری ہے، اس میں تو تلاوت قرآن پاک کے سال ثواب میں ضروری ہے، ذکر اذکار ضروری ہے۔ لیکن کیا کیا جاتا ہے کہ بے دریغ مال ان کا اگر ہو تو، ایک حدیث پاک ہے بخاری مسلم میں، بڑے غور سے سنیے گا اور اس کے اندر جتنے پہلو ہیں ان پر پوری توجہ دیجئے گا کہ کہیں ہم ادھر آ تو نہیں گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ہمارے لیے سب سے بڑے حکیم ہیں، سب سے زیادہ حکمت حضور نے ہمیں بتلائی ہے کہ اس رستے چلو گے تو بچو گے، اس رستے جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم ہے، فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا، اگر ان میں تم چلے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ 7 چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، ہلاکت کا سفر ہے یہ، 7 چیزوں سے بچو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ اور یار جسے حضور فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائے وہ بچے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سود نہ کبھی بھی کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ بڑی بڑی دلیلیں دی بینک والوں نے، بڑا سمجھایا تو حاجی صاحب مان گئے، محترم مان گئے، کہنے لگے نہیں جی نہیں وہ کاروبار میں لگاتے ہیں۔ بڑے بھولے بالے ہیں ہم، پتہ سارا ہے۔ اور دیکھو سب کاموں کے باوجود مستقل بینکوں میں پیسے اس اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں جہاں سے مستقل سود آتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہ کرنا یہ کام۔ تو کہتا ہے میں سود پہ پیسے لے کے کاروبار چمکاؤں گا، تیرے نبی پاک نے تو فرمایا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو کہتا ہے میں میل لگاؤں گا، حضور نے تو فرمایا ہلاکت ہے۔ تو کہتا ہے میں بڑا کچھ کر جاؤں گا تو ہلاکت ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اس بندے کا جو سود کا مال ملا لیتا ہے، اصل برکت بھی اڑ جاتی۔ اور میرے نبی ایک پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پہ فرمایا یتیم کا مال نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ نہ کھانا ان کا مال، یہ کروڑوں ہو، اربوں ہو یا 10 روپے ہو، یتیم کا پیسہ نہ کھا جانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاکت تمہیں آ لے گی۔ اور پھر 6 نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہ، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور 7ویں نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا بے قصور اور بے گناہ عورت پر تہمت نہ لگانا، بلا وجہ بہو کے کھاتے نہ کچھ ڈال دینا، بلا وجہ بھابھی اور بیوی اور کسی بھی خاتون پر کوئی الزام بے قصور عورت پر بہتان نہ لگانا۔ مار مار کے ایک شخص نے بحال کر دیا بیوی کو اور بعد میں پتا چلا کہ جی مجھے شک ہے تویز کراتی ہے۔ کیا آپ کی سوچ ہے؟ مسلمان اللہ کو ماننے والا اور اس باتوں پر الزام لگائے گا تویز کرا کے لاتی؟ بے قصور عورت پر بہتان، یہ ایک تو بات ہے اسے مارنا، اور ایک یہ ہے کہ کوئی تکلیف دینا، اور ایک خالی اتنی بات کی کہ بہتان بھی نہ لگانا، اس پر الزام نہ لگانا، یعنی تم نے صرف بے قصور عورت پر الزام ہی لگایا تو حضور فرماتے ہیں ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ ہلاکت والا کام ہے، لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں اس نے کہا ہے، اس نے کیا ہے، یہ کرتی ہے، یہ کام نہیں کریں۔ یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو ہلاک کر دیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نا جنت کا دروازہ کھولوں گا تو ایک عورت کو نا میں سبقت لے جاتے ہوئے دیکھوں گا، یعنی وہ جلدی سے جنت میں داخل ہو رہی۔ یا بعض شارحین کہتے ہیں کہ حضور داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھیں گے، حضور فرمائیں گے تم پہلے ہی آ گئی،
بی بی جنت میں، حضور نے دروازہ کھولا تو جلدی سے نظر آئی، تو پہلے آ گئی۔ سب نے لکھا ہے کہ اس عورت کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں گئی۔ میں نے حدیث پڑھی تو میں نے نیچے حاشیے میں لکھا، میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ اس کی زیادہ شان یہ ہے کہ جنت میں اس کی سب سے پہلی ملاقات مدینے والے محبوب سے ہو گئی۔ یہ دیکھو کتنی بڑی شان۔ حضور فرمانے لگے تو کیسے پہلے آ گئی، کون ہے تو؟ وہ کہنے لگی حضور میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم تھے، میں نے ان کی خاطر نہ بیٹھی رہی، میں نے نکاح نہیں کیا، میں نے ان یتیموں کی پرورش کی، بیوہ بن کے زندگی گزار دی، ان یتیموں کے لیے بیٹھی رہی۔ اس کو جائز ہے، یہ کر سکتی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ میں ان کی نگہبانی یتیموں کے لیے بیٹھی رہی۔ آج شان یہ ہے کہ مدینے والے کے لیے جب دروازہ کھلا ہے تو اس بی بی کو بھی رب کریم نے فوراً ہی جنت عطا فرما دی۔ یہ سب سے پہلے گئی۔ میں نے دیکھی ہیں ایسی عورتیں 23 سال میں بیوہ ہوئی پر عمر بچوں کے نام کر دی۔ اسے پتہ تھا کہ کل کو جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ اماں سوئی ہے کہ جاگ رہی ہے، ان کا آنا جانا الگ سے ہو جائے گا، ان کے تعلقات اپنے ہو جائیں گے، پر یہ بیٹھی رہی۔ اس نے بچوں کو وقت دیا تو بچے تو کیا اس کو صلہ دیتے تھے، رب نے یہ صلہ دیا ہے کہ سب سے پہلے اسے جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے حضرت جعفر طیار، مولا علی شیر خدا کے بھائی تھے، جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ وہاں سے کوئی خبر لے کے نہیں آیا، لیکن رب خبریں دیتا ہے نا اپنے حبیب کو، اللہ غیب کے خزانوں کی کنجیاں دیتا ہے اپنے محبوب کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا ان کے گھر گئے، ان کی زوجہ کا نام اسماء بنت امیس تھا۔ حضور نے فرمایا اسماء میرے بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ، محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچے قریب آئے، حضور کو پتہ ہے ان کے والد شہید ہو گئے۔ نبی پاک نے اپنی ناک مبارک ان کے رخساروں پہ رکھے، پھر حضور نے ان کا ماتھا چوما، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، فرمایا حجام کو بلاؤ نا ذرا، ان کے بال تراشے کتنی بڑے ہو گئے، حجامت ہونے والی۔ حضور پیار کر رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، تو جناب اسماء قریب آئیں، کہنے لگے حضور میرے شوہر کی کوئی خبر آ گئی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گردن مبارک اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا رب نے میرے بھائی کو شہادت کا درجہ عطا کیا ہے، فرمایا کوئی آہ و بقا نہ کرنا میرے بھائی پر، اللہ نے اسے شہادت کا درجہ دیا ہے۔ حضرت جعفر طیار کے گھر والوں کے لیے حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ غم میں ہیں، ان کے لیے کھانے پکا کے لاؤ۔ پھر نبی پاک ان بچوں سے پیار کرنے لگے، فرمانے لگے یہ جو ہے نا محمد بن جعفر یہ اپنے دادا جناب ابو طالب سے ملتا جلتا ہے، اور یہ جو عبداللہ بن جعفر ہے یہ تو سارا میرے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے، باتیں کرتے، حضرت اسماء رونے لگیں۔ یہ ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں چمکتے جملے۔ عرض کرنے لگی حضور میرے بچوں کا کیا بنے گا، کون کفالت کرے گا؟ قربان جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا جملے، یتیموں کے لیے حضور کا نوازنے کا کیا انداز ہے۔ فرمایا اسماء تو فکر نہ کر، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا، قیامت کے دن بھی ان کا وارث بنوں گا۔ تو صرف دنیا کی بات کرتی ہے کہ نظام معیشت کا کیسے چلے گا، اور میرا وعدہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کی سرپرستی کروں گا، آخرت میں بھی سرپرستی کروں، آخرت میں بھی میں ان کا خیال رکھوں گا۔ آپ غور تو فرمائیں، توجہ تو کریں کہ اس قدر زیادہ حضور کا انہماک اس طبقے کے ساتھ ہمیں اپنے دائیں بائیں عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، علاقہ میں، پڑوسیوں میں، محلے داروں میں دیکھنا چاہیے۔ یہ بچے بیچارے میں نے دیکھا ہے، ان کے بگڑنے میں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی مخلص ہو کے سرپرست نہیں بنتا۔ آگے بڑھیں، اپنی اپنی خدمات پیش کریں، اور جس طرح ہمارا بچہ بگڑ جائے تو ہم اس کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، حالات، واقعات، پس منظر، پیش منظر کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون سے اسباب اختیار کیے جائیں تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ وہ ساری چیزیں ان کے لیے بھی ہمیں اختیار کرنی چاہیے، اور یہ بچے اگر احساس ذمہ داری پکڑ جائیں، جو وارث سے محروم ہو جاتے ہیں، یہ اگر احساس ذمہ داری پکڑ جائیں تو پھر یہ قوموں کی قیادت کرتے ہیں،
پھر یہ بہت بڑے جانباز ثابت ہوتے ہیں، پھر یہ اپنے گھر گھرانے کا نہیں، یہ ملتوں کے، قوموں کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اپنے دلوں کو کشادہ کریں، سینوں کو وسیع کریں۔ غریبوں کا بھی دل نہیں کرتا غریبوں سے دوستی کرنے کو، وہ بھی کسی تگڑے بندے سے۔ غریب 3-4 غریب مل کے ایک غریب کی مدد کرنے شروع کرے نا، تھوڑی تھوڑی، تو ہمیں وزیروں، مشیروں، ایم پی، ایم این اے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ امام حسین گزر رہے تھے، امام زین العابدین فرماتے ہیں کچھ لوگ زمین پہ بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے، تو انہوں نے امام صاحب سے کہا حضور آ جائیں، تو امام صاحب گھوڑے سے اترے، زمین پہ بیٹھ گئے، اور جب ان کے ساتھ روٹی کھائی تھوڑی سی، امام علی مقام اٹھنے لگے تو کہنے لگے حضور اور کھائیں، فرمانے لگے قسم بخدا ابھی کھا کے آیا تھا، اور کبھی روٹی کھا کے میں نے فوری طور پہ دوبارہ نہیں کھایا، بیٹھ اس لیے گیا ہوں کہ تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے، دل بدستاور کے حج اکبر است۔ عزیز دوستو، غریب پروری، بہادری، اور سب سے بڑی بات یہ کہ قناعت پسندی، تھوڑے پہ گزارا۔ یہ جو ہم روز دکھ سناتے ہیں نا اپنے بیٹوں کے، بیٹیوں کے، پریشانیاں، آزمائیاں ہم نے طاری کر لی ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کسی کی بیٹی اتنا کام نہیں کرتی اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں، لیکن حضور کی بیٹی کرتی ہے، محبوب کی شہزادی یہ کام کرتی ہے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی یہ کام کرتی تھی، ڈیوٹی کرتی تھی ذمہ داری سے۔ اور کنز العمال میں وہ چمکتے دمکتے لفظ حدیث کے موجود ہیں کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے سیدہ فاطمہ چکی پیس رہی، محبوب نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھی آئے۔ پتہ فرمایا کیا؟ فرمایا فاطمہ بیٹا دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر، آخرت کی ساری عزتیں اللہ تجھے ہی عطا فرمائے گا۔ اپنے گھروں کے اندر یہ خوبصورت ماحول لائیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کا جو رشتہ تھا نا مصلی کے ساتھ۔ یہ اذان کس کی ہے؟ اذان ایک کا ہی جواب دینا ضروری ہوتا ہے جی، زیادہ اذانیں ہو رہی ہیں نا تو ایک کا ہی جواب دیا جاتا ہے، آپ توجہ کریں میری بات پر۔ عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تگڑی ہے۔ او جناب، وہ آج کل جو ہمارے نقیب محفل ہوتے ہیں نا، وہ تو کوئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے جو محفل کے اسٹیج سیکٹری ہوتے ہیں وہ تو کوئی 3-4 منٹ لگاتے ہیں جنت میں بھیجنے میں، پر نعت خواں تو 1.5 منٹ ہی لگاتا ہے۔ اندر تسی جلسہ کراؤ تو جنت تہاڈی۔ یاد رکھیں کہ نسبت کی مضبوطی ایک بڑی عظمت ہے، اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، اور خدا دے یہ دولت تو یہ بڑی چیز ہے، یہ بڑی چیز ہے۔ یاد رکھ لے میرے عزیز کہ جب آپ کا رشتہ اگر نسبت تگڑی ہے تو عبادت کرنے سے تو اور تگڑی ہو جائے گی، مصلی پہ بیٹھنے سے تو اور مضبوط ہو جائے گی۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے کا ترک دیکھیں تو وہ عبادت سے بڑا ان لوگوں کا شغف ہے، اللہ اللہ کرنے سے بڑا ذوق ہے۔ ہم نا پہلے بھی کمزوریاں کافی تھی، پر جب سے موبائل آیا نا، یہ موبائل تسبیح کی جگہ پہ آیا ہے، ہاتھوں میں تسبیح ہوتی تھی جہاں موبائل آئے۔ مصلی کی عبادت، ریاضت کمزور کر لی ہم نے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ساری رات نماز پڑھی اور قدم شریف میں ورم آ گیا۔ کبھی آیا ہمارے پیروں میں ورم عبادت کر کے؟ ساری رات نماز پڑھی، قدمین شریفین میں ورم آ گیا، اور جب قدموں میں ورم آ گیا نا تو فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے تو صدقے اللہ اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کرے گا، اور آپ اس قدر زیادہ آہوزاری کرتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم نے کہا ہے نا اللہ میرے اوپر بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اس نے مجھے رسولوں کا امام بنایا ہے، اپنا محبوب بنایا، تم ہی کہہ رہی ہو نا یا رسول اللہ؟ ہاں۔ تو فرمایا پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضور کثرت سے عبادت کرتے، سیدہ فاطمہ رات کو زیادہ وقت مصلی پہ گزارتی، حضرت امام حسن اور حسین لمبی عبادت کرتے۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی، عمر بن سعد امام علی مقام کے پاس آیا کہ کہنے لگا حسین دو ہی باتیں ہیں، یا جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے۔ تو امام حسین فرمانے لگے اس طرح کرو، ایک رات کی مہلت دو، صبح بتاؤں گا۔
امام صاحب نے اسے کہا، وہ چلا گیا۔ حضرت عباس بن علی، یہ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، میدان کربلا میں حضرت مولا علی کے 4 اور بیٹے بھی شہید ہوئے، ایک حضرت عباس، ایک حضرت ابو بکر بن علی، ایک حضرت عمر بن علی، ایک حضرت عثمان بن علی۔ یہ نام دیکھو کیسے شاندار، اور یہ نام حضرت علی نے نام رکھے اپنے یاروں کے نام پہ، ہم نام رکھے۔ خلفائے ثلاثہ سے عقیدت بتاتی ہے ان کی کتنی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے سیدنا امام حسین کی خدمت میں عرض کی، حضور آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے نا سویرے، مجھے ابھی پتہ ہے، آپ نے بیعت تو کرنی نہیں، ہونی تو جنگ ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے رات کی مہلت کیوں لی؟ یہ عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا سوچیں گے، مہلت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ میری بات یاد رکھنا جو عرض کر رہا ہوں۔ امام حسین فرمانے لگے، عباس تیرا کیا خیال ہے، سوچنے کے لیے ٹائم لیا ہے تو حضور پھر کس لیے لیا ہے؟ تو کیا جملے ہیں امام حسین کے۔ فرمانے لگے، عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے پیار ہے، دعاؤں سے پیار ہے، عبادت سے پیار ہے۔ میرا دل کرتا ہے ایک رات رہ گئی ہے، میں رج رج کے سجدے کروں، اپنے مالک کے حضور اپنی پیشانی رکھوں، خوب دعائیں مانگوں۔ تو ان کا تو عبادت سے اتنا شغف تھا۔ آخری بات سنیں، یزید تو ظاہری طور پر کلمہ بھی پڑھتا تھا، سارے کام کرتا تھا، امام حسین کیوں نکلے اس کے خلاف؟ اس لیے کہ فاسق و فاجر تھا، شرابی بدکار تھا۔ صحیح بتانا، صحیح۔ اس بندے کی جیب میں خود ڈھیر سارے گندے گانے ہوں، وہ امام حسین کے نام کی ایک دیگ پکا لے تو امام حسین خوش ہو جائیں گے؟ جو وہاں لڑکیوں کے اسکول کالج کے سامنے روز کھڑا ہو، وہ کہے کہ میں نے 6 نعرے پورے لگائے امام حسین کے نام کے، تو امام حسین خوش ہو جائیں گے؟ امام حسین کی کاز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو فاسق و فاجر ہوں، اعلانیہ گناہ کرنے والے، وہ کبھی بھی عنان حکومت پہ آنے نہیں چاہیے۔ اور اگر ہم سپورٹر ووٹر ان لوگوں کے ہوں، ہم انہی لوگوں کے سپورٹر ووٹر ہوں جو ظالم ہیں، فاسق و فاجر ہیں، اور ہم بات کریں امام حسین کی، ہم سے نہ رقم ہوں گے قصید یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ دورنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، آپ کبھی کسی ظالم کے سپورٹر نہ بنے، کبھی بھی۔ آپ کو پتا چل گیا بندہ غلط ہے تو ڈٹنا سیکھیں، کھڑے ہونا سیکھیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ کبھی کسی ظالم کی سپورٹ نہ کرے، کبھی بھی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس نے زمین کی ایک بالشت پر ظلم کیا نا، اللہ 7 زمینوں کا طوق بنا کے قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ کبھی کسی ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہونا، کبھی بھی، ایک منٹ کے لیے۔ وہ ایک دفعہ ایران کا ایک بادشاہ تھا، تو اس نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو نا گھوڑ سواری سکھا لی ہے، تیر اندازی سکھائی ہے، تو میں نا اسے دین بھی پڑھاؤں۔ اس نے ایک بزرگ عالم کا انتخاب کیا کہ میرے بیٹے کو آپ نا کتاب و سنت پڑھائیں۔ تو بچہ ایک زمانہ استاد کے پاس کئی سال جاتا رہا۔ جب اس کی تعلیم مکمل ہو گئی نا، تو ایک دن فارغ ہو گیا، جس طرح ہمارے ہاں چلیں آمین ہوتی ہے یا دستار ہوتی ہے، بچے کی تکمیل ہو گئی۔ ایک دن ویسے ہی استاد صاحب نے گھر بلایا، کہا پتر میرے پاس آؤ۔ بچہ چلا گیا تو استاد صاحب نے اندر سے کنڈی لگا لی اور بچے کو کافی سارے تھپڑ مارے، کھینچا، زد و کوب کیا، مارا۔ بچے نے گھر آ کے والد کو شکایت لگائی تو والد کہنے لگے، پتر تیرے استاد عالم فاضل بندے ہیں، ایسے بلا وجہ مارا، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ماں کو کہا تو اماں کہنے لگی، پتر تیرا باپ کہتا تو ٹھیک ہے، چلو حالات بدل گئے، زمانہ بیت گیا، وہ بادشاہ فوت ہو گیا، یہ بیٹا تخت پہ بیٹھا۔ اب وہ درد نہیں جاتا تھا اندر سے کہ استاد نے زیادتی کی میرے ساتھ۔ اس نے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ میرے استاد کو بلاؤ۔ استاد بڑے بوڑھے ہو گئے تھے، ضعیف تھے، چھڑی پہ جھکے ہوئے، 2 بندے لے کے آئے، استاد جی کو کھڑا کیا، استقبال کیا، کرسی بھی دی۔ کہنے لگا، استاد جی ناراض نہ ہونا، میں بے اختیار تھا، آپ سے پوچھ نہیں سکا، آج میں نے پوچھنے کے لیے بلایا ہے۔
میرا قصور کیا تھا؟ استاد صاحب نے یوں آنکھیں کھولی، کہنے لگے پتر یہ جو آج دن آیا نا اسی دن کے لیے مارا تھا، یہ جو آج دن آیا ہے نا اسی دن کے لیے تیری پٹائی کی تھی۔ کہا استاد جی کیوں؟ کہنے لگے پتر کتنے کو سال ہو گئے مار کھائی کو؟ کہا کو 13-14 سال ہو گئے، بھولی تو نہیں نا زیادتی؟ کہا جی بھولی نہیں۔ فرمانے لگے اس لیے تجھے مارا تھا کہ ایک نہ ایک دن تو نے باپ کی جگہ پہ بیٹھنا ہے، پتر خیال رکھنا اگر میں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی تجھے 14 سال نہیں بھولی تو بھی کسی کے ساتھ نہ کر بیٹھنا، اسے قیامت تک نہیں بھولے گی، اور ایک عدالت صبح قیامت بھی لگے گی، پھر وہاں جواب دینا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو تمہیں اقتدار کی نعمت ملی ہے اس کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ غریب آدمی کو قرض کی ضرورت پڑ گئی، 1000 دینار چاہیے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا، اب 1000 دینار لینا ہے۔ تو جس بندے سے اس نے کہا، اگرچہ وہ نیک بندہ تھا، اس نے کہا یار 1000 دینار دے دو، تو کہنے لگا کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ وہ کہنے لگا غریبوں کا گواہ کون ہوتا ہے؟ ہاں ایک گواہ ہے۔ کہا کون؟ کا میرا رب، وہ تیرے اور میرے بیچ گواہ ہے۔ اس نے کہا کوئی کفیل، اگر تو پیسے نہ دے سکے تو وہ بعد میں دے دے، یا تجھے کچھ ہو جائے تو وہ دے دے۔ اس نے کہا کفیل بھی میرا اللہ ہی ہے، میرے پاس اگر ہے تو رب کریم کا نام ہے، اگر اعتماد کر سکتا ہے تو کر لے۔ بندہ نیک تھا، اس نے کہا رب کے نام پہ، رب کی کفالت پہ، اللہ کو گواہ بنا کے میں تیار ہوں تجھے 1000 دینے کی۔ اس نے 1000 دینار دے دیا، وقت واپسی کا طے ہو گیا، وہ چلا گیا پیسے لے کے۔ اس نے پوری محنت کی کہ میں نے وقت پہ پیسے لوٹانے، پوری محنت بھی کر لی، اللہ نے مدد بھی کر دی، پیسے بھی اس تاریخ کو اسے مل گئے۔ بعض لوگوں کا تو لوٹانے کا دل ہی نہیں نہ ہوتا۔ فرمایا حدیث پاک میں کہ تو لوٹانے کا ارادہ کر، رب تیری مدد بھی فرمائے گا۔ لیکن یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں خیر ہے، ارادہ ہی نہیں، تو پھر جس طرح کا بندے کا گمان ہو رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ اس نے پیسے جمع بھی کر لیے اور واپس دینے کو تیار بھی ہو گیا، لیکن رستہ بحری جہاز کا تھا، کشتی کا تھا، دریا کے رستے واپس آنا تھا۔ اب وہ جب آ گیا دریا کے کنارے تو بڑی کوشش کی، پر وہاں اسے کوئی کشتی نہیں ملی۔ وقت پہ پیسے لوٹانے ہیں، سفر کرنا ہے، اب سواری میسر نہیں ہے۔ سوچ سوچ کے پریشان تھا کہ میں نے تو اللہ کے نام پہ لیے۔ اچانک دل میں ایک تجویز آئی، اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی کو اندر سے کھولا، 1000 دینار اس میں بھرا، بخاری پڑھ رہا ہوں، اور ساتھ ایک خط بھی لکھا کہ یار میں پیسے پہنچانا چاہتا تھا پر مجھے کوئی چیز نہیں ملی دریا کے اس پار آنے، اللہ کے نام پر تیری طرف روانہ کر رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کہ وہ لکڑی دریا میں رکھ دی، وہ لکڑی ڈوب گئی ہے، واپس آ گیا۔ وہ جس نے پیسے لینے تھے وہ عین مقررہ وقت پر دریا کنارے آیا۔ صبح سے سرے شام تک اس نے انتظار کیا، دل ڈھلنے لگا تو دل میں خیال آ گیا کہ یار نہیں، اس نے دینے ہی نہیں، جھوٹا وعدہ کر گیا، پہنچا ہی نہیں وقت پہ۔ اب جب واپس لوٹنے لگا تو اچانک دریا میں ایک لکڑی تیرتی ہوئی دکھائی دی، کہنے لگا لے جاتا ہوں، شام کو روٹیاں پکانے کے کام آئے گی، ایندھن بنا کے جلا لوں گا، ہنڈیا پک جائے گی۔ لکڑی اٹھا کے جلانے کے لیے گھر لایا، گمان تھا کہ وہ نہیں آیا وعدہ کر کے، اللہ کو کفیل اور وکیل بنا کے اور گواہ بنا کے پھر بھی نہیں آیا۔ لکڑی لے کے گھر گیا، بخاری ہے، اور جب اس کو چیرا نہ کہ میں اس کی آگ جلاؤں گا، کھولا تو اندر سے 1000 دینار بھی نکل آیا، خط بھی نکل آیا۔ اب ذرا سمجھنا، اس کے دل میں بات کس نے ڈالی کہ تو لکڑی میں پیسے ڈال دے؟ اللہ نے۔ اس بندے کو مقررہ وقت پہ کنارے بھیجا کس نے؟ لکڑی صرف اسی کے ہاتھ آئی تو یہ بندوبست کیا کس نے؟ اللہ نے۔ گھر جا کے چیری تو پیسے بحفاظت اس تک پہنچائے کس نے؟ تو پھر ہمیں بھی توجہ اللہ کی جانب ہی کرنی چاہیے، ہمارے پہ دل کی توجہ رب کی طرف ہی ہونی چاہیے نا، ہمیں ادھر ادھر جانے کی، دیکھنے کی، بندوں پر غور کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ پیسے پہنچ گئے، یہ وہاں اپنی جگہ پہ پریشان تھا، اس نے 1000 دینار اور جمع کیا۔ پھر دوبارہ ایک دن دریا کنارے آیا، کشتی مل گئی، بیٹھ کے اپنے اس بھائی کے پاس آیا، کہنے لگا دیکھنا مجھ پر بدگمان نہ ہونا، پیسے اس تاریخ کو بھی جمع کر لیے تھے، دریا پہ آیا تھا پر کشتی نہیں ملی تھی، پھر میں نے نا لکڑی میں ڈال کے خط ڈال کے تیری طرف بھیج بھی دیے تھے، لیکن آج میں پھر لے کے آ گیا ہوں۔ وہ کہنے لگا خوش ہو جا، جس رب کو تو نے میرا اور اپنا گواہ بنایا تھا اس رب نے میرے تک پہنچا بھی دیے ہیں۔
جب لوگ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، رب کی جانب اپنی توجہ کرتے ہیں، اپنی چاہتوں، خواہشات اور اپنی ساری چٹھیاں اپنے رب کریم کی رحمت کی طرف روانہ کرتے ہیں، پھر اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میرا ایک دن دل کیا تھا کہ یہ دولتیں چلی جائیں، میں غریب ہو جاؤں۔ حالانکہ امیروں کا کبھی غریب ہونے کو دل میرا کیا تھا کہ کس طرح؟ فرمانے لگے ایک غریب صحابی حضرت سعد انصاری نبی کریم کی بارگاہ میں ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے جب نبی پاک کے سامنے ہاتھ کیے نا ملانے کے لیے، قربان جائیں، انہوں نے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا پر میرے نبی نے ان کا ہاتھ تھام لیا، حضور نے زور سے پکڑ لیا۔ انہوں نے ایک دفعہ چاہا، اصل میں آپ سمجھے نہیں نا میں کیا کہہ گیا ہوں، یعنی حضور نے ہاتھ تھام لیا، یعنی نبی کریم نے ان کا اپنے دست مبارک سے ہاتھ پکڑ لیا۔ صحابی خاموش ہو گئے، حضور نے پھر ان کا ہاتھ کھولا، اور میں یہ کیا ہے؟ وہ رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور بچے زیادہ ہیں، مزدور آدمی ہیں، پھاوڑے کے ساتھ، کدال کے ساتھ، کئی کے ساتھ کام کرتے، یا رسول اللہ یہ نہ چھالے پڑ گئے میرے ہاتھوں پہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کائنات نے، دھرتی نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ جس رسول کے قدم چومنے کے لیے جبریل جھکے، اس محبوب نے مزدور کا ہاتھ چومنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں غریبی کو وہ عزت ملی کہ میرا بھی دل کرتا تھا غریب ہو جاؤں، دل کرتا تھا۔ یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دی، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دی، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ ہم نا اصل میں عزت نہیں دے پائے، ہم نے وہ جو سٹیٹس کا فرق رکھا ہوا ہے نا، اس نے تباہی کر دی۔ مزیدار روٹی ویسے کون کھاتا ہے؟ جو روز چھوٹا گوشت کھاتا ہے؟ کون مزیدار کھانا کون کھاتا ہے؟ جو تکے کھاتا ہے روز؟ میں بتاتا ہوں، مزیدار روٹی وہ مزدور کھاتا ہے جو کام پہ جاتے ہوئے نا سویرے 2 روٹیوں میں اچار رکھ کے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کبھی دیکھ لینا اسے کھاتے، ہاں کبھی دیکھنا، مدرسے میں مزدور لگے ہوئے تو میں دیکھتا تھا 2 روٹیاں سویرے، وہ تو نخرہ کرتا ہے بھائی، لوگ کہتے ہیں یہ مجھے بند ہے، یہ مجھے کھلا ہے، اس میں نمک زیادہ ہے، اس میں، کیونکہ وہ امیر آدمی ہے جو 50,000 روپیہ روز کا کماتا ہے، وہ تو پیسے دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ تو سیدھے بینک میں جاتے ہیں، بینک سے نکل جاتے ہیں۔ وہ تو 600 روپیہ دیہڑی کماتا ہے نا، 600، وہ 3 دفعہ ہاتھ جھاڑتا ہے، 3 دفعہ بسم اللہ پڑھتا ہے۔ ہاں وہ یہ 50,000 والے کو کہاں بسم اللہ یاد رہتی ہے؟ تو آئے بینک میں اور گئے بینک سے۔ مزدور سویرے 2 روٹیاں باندھ کے لاتا ہے، دوپہر تک وہ اچار جو رکھا ہوتا ہے وہ بھی آدھا پونے کو لگ جاتا ہے، لیکن وہ تھوڑی سی چھاؤں دیکھتا ہے۔ اے سی والے کمرے میں اتنا چسکا نہیں روٹی کھانے کا، لیکن وہ تھوڑی سی چھاؤں دیکھتا ہے، اس کے نیچے جاتا ہے، پھر اپنے ہاتھ دھوتا ہے، پھر پانی بھرتا ہے پیالے میں، اور پھر جب وہ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھاتا ہے، کبھی اس کی آنکھیں دیکھو، کبھی اس کا کبھی نظام دیکھو، اور پھر جب وہ روٹیاں کھا کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو لگتا ہے کائنات کا سب سے بہترین کھانا کھایا ہے اور بہترین شکریہ بھی ادا کر رہا ہے۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا دنیا کا بہترین کھانا وہ ہے جو انسان محنت کی مزدوری سے کھاتا ہے، بہترین روٹی ہے وہ، بہترین۔ نبی پاک نے غریبی کو عزت دی۔ نبی کریم کا انقلاب یہ ہے کہ، اور حضور نے نا ایک اور بات بھی ذہن میں رکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا ہے کہ گناہ ہوتا ہے، کیمرے لگانے سے گناہ نہیں ختم ہوتے، کیمرے لگانے سے گناہ نہیں ختم ہوتے، چوکیاں بنانے سے نہیں ختم ہوتے، گناہ تب ختم ہوتے ہیں جب احساس پیدا ہو جائے کہ یہ چیز غلط۔ میرے معاشرے میں گالی کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، بالکل یہ تو کوئی جرم ہی نہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو گالی دینا اعلانیہ فسق ہے، جو کسی مومن کو گالی دیتا ہے وہ اعلانیہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یہ کوئی گناہ ہی نہیں۔ اب 2 3 5 لطیفے جھوٹے سنا جانا یہ گناہ ہی کوئی نہیں۔ اور نبی پاک نے فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، پر میرا مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ سمجھے بات، ہمارے ہاں یہ معیار بن گیا کہ ہم نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا۔ نبی کریم نے نا انقلاب یہ برپا کیا کہ دلوں کے اندر سے نا میل کچیل نکال کے احساس پیدا کر دیا کہ گناہ ہوتا ہے۔ احساس، جب آپ کو احساس پیدا ہو جائے نا کہ مجھ سے، آپ یقین کریں
مطلب موٹر سائیکل والے کو پجارو والا جب ٹکر مار دیتا ہے نا تو وہ گر جاتا ہے، تو وہ چونکہ پجارو میں بیٹھے ہوتا ہے تو وہ الماری کھول کے یا شیشہ نیچے کر کے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ اٹھ جا، کیا ہو گیا؟ مطلب تو دھیان سے نہیں چل رہا، موٹر سائیکل والوں نے تو خرید لی ہے یہ روڈ، کیونکہ وہ پجاروں پہ ہے، لہذا وہ غلطی بھی کرے تو پھر بھی وہ تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ ایسے نہ ہو تو عقل بھی تو نہیں نہ ہوتی، جدے کر دانے او دے کملے بھی سیانے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا کہ احساس پیدا کیا، غلطی کا احساس۔ میرے دوست کہ حضور نے نظر کرم سے سارے ہی دور فرما دیے، اور محبوب کے اپنوں نے جب نبی پاک سے دلیل مانگی نا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، اپنوں نے دلیل مانگی، قریش نے۔ اپنوں کو منوانا ذرا مشکل ہوتا ہے نا بھئی، اللہ کا سرکار کو ماننے کی بات تھی۔ یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں حضرت صاحب آپ کی عزت بڑی کرتے ہیں پر چپ کر جائیں، سیاست کا نام نہ لینا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ آپ کی عزت بڑی کرتے ہیں پر چپ کر دیں، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ سود نہ کھاؤ، بالکل آپ نے یہ نہیں کہنا کہ چودھری صاحب کے بچے کی شادی پہ بینڈ باجا نہیں ہونا، چونکہ ہم تو عزت کرتے ہیں۔ عزت کرنا اور ہوتا ہے اور بات ماننا ان میں فرق ہوتا ہے نا جی۔ کچھ لوگ حیا کرتے ہیں پر بات، لیکن زیادہ خوشی اسی کی ہوتی ہے جو حیا بھی کرے اور بات بھی مانے۔ اپنوں نے جب دلیل مانگی نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب ان سے فرمائیے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، وہ باہر سے تو نہیں نہ آیا، میں نے تمہارے درمیان عمر کا حصہ گزارا ہے، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ میری طرح کا کوئی سچا ہے تو دکھاؤ۔
وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں، قرآن تو حضرت موسیٰ کی شان بھی بیان کرتا ہے، حضرت یوسف کے تذکرے نہیں بیان کرتا قرآن، جناب عیسیٰ روح اللہ کی عظمت قرآن بیان نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے شعر پڑھا کہ شان یوسف جو دبی تو وہ بھی اسی در پہ دبی، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تمہیں غلطی لگ گئی ہے، میرے نبی کسی کو دبانے نہیں آئے۔ تو بندے بڑے حضرت ہوتے ہیں نا جی، اعتراض تو پڑا ہے ابھی باٹتے پہ ہے، تو کہنے لگا جی شعر پہ اعتراض کرنا آسان ہے پر شعر کہنا مشکل ہے، تو فرمانے لگے چلو کہہ بھی دیتے ہیں۔ اس نے کہا دی اب کہیے، تو فرمانے لگے شعر یوں کہو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی، شان یوسف جو بڑی تو وہ بھی اسی۔ عزت دینے سے آپ کوئی کمزور ہو جائیں گے؟ کوئی نقصان ہو جائے گا کسی کو عزت دینے سے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن آپ یقین کریں کہ وہ اتنی مصیبت بنی ہے عزت لینے کی، پروٹوکول لینے کی، اپنا آپ منوانے کی، اتنی زیادہ، بلکہ وہ لوگ جن کو بالکل اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، درویش لوگ، وزیروں کا بھی استقبال ہو رہا ہوتا ہے اور پیروں کا بھی استقبال ہو رہا ہوتا ہے۔ کوئی وزیر چڑھ جائے روڈ پہ تو رستہ غریب آدمی کو پھر بھی نہیں ملتا، تو کوئی تگڑا پیر چڑھ جائے تو پھر بھی نہیں رستہ ملتا، حالانکہ یہ درویش ہیں، یہ فقیر ہیں، یہ فقر کا درس دیتے ہیں، لیکن چاؤ ہی بڑا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ اور سمجھ والا اور عین طبیعت کے مطابق جس میں کسی بندے کو کوئی مشکل نہ ہو، پتہ ہے میرے محبوب کا کمال یہ تھا کہ نبی کریم تک رسائی بڑی آسان تھی، ہر بندہ بڑی آسانی سے پہنچ جاتا، بڑی آسانی سے۔ بخاری میں بھی حدیث ہے، لیکن قاضی اعجاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے پیار سے لکھی ہے اور انوکھا رنگ ان کی تحریر میں چھلکتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک شام کا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اپنے بادشاہ کا کوئی پیغام لے کے۔ غریب آدمی نا ویسے ہی طبعاً ہی تھوڑا سا مایوس ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، وہ سہما ہوا ہوتا ہے، لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ لیکن یہ بیچارے سہمے، یہ ہر جگہ ڈر رہے ہوتے ہیں، یہ آستانوں پہ بھی ڈر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آستانوں پہ بھی پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے جس کی جیب تگڑی ہوتی ہے، تو ڈرتے ہیں یہ لوگ اور ان پہ پریشر بڑھا دیا جاتا ہے، کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں جن سے ان کی دلوں پر بوجھ بھی رہتا ہے کہ نہیں یہاں بات کوئی نہیں کرنی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ آیا نا نبی کریم کی بارگاہ میں تو وہ کانپنے لگا، کوئی بات بھی نہیں ہوئی، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ کانپنے لگا اور تھر تھر کانپنے لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کیوں ڈرتے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں مدینے کی جو ریاست ہے اس کے سربراہ کے پاس آیا ہوں، غریب آدمی ہوں، ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ آپ ناراض ہو جائیں۔ تو انہوں نے تو دیکھا تھا نا ان لوگوں کو کہ جو جانور کو مالک کی مرضی کے بغیر چھاؤں میں باندھ دیتے تھے تو مار پڑتی تھی، اتنا سیانا ہو گیا تو مرضی کرے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں بات کہاں کی تھی چلی کہاں گئی، اس نے کیا کہا اور پھر جواب میں میرے محبوب نے کیا فرمایا۔ آپ ذرا بات کا لیول دیکھیں اور حضور کی گفتگو کا سٹیٹس دیکھیں، یہ وہ لوگ، یہ وہ تربیت ہے جو لوگوں کے دلوں اور روحوں تک اترتی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات سنی تو حضور رو پڑے اور اتنا روئے کہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور فرمانے لگے نہ بھائی تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو کسی حکمران کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی رات گزار لیا کرتی، میری ماں تو گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے رات گزار لیتی تھی، نہ تو کسی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اس نے بات سنی تو وہ بھی رو پڑا اور میں نے سنی تو میں بھی رو پڑا۔ دوستو رسول کریم دیکھیں نا ہم لوگوں نے کس طرح
سرکار کے والد گرامی ان کی آزاد کردہ لونڈی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی بڑی خدمت کی انہوں نے. ان کو بھی ایک باغ ملا ہوا تھا. جب وہ خیبر کے علاقے فتح ہو گئے، یہودیوں سے بہت سارے علاقے لے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس طرح کرو کہ یہ جو تم نے جائیدادیں لی ہوئی ہیں نا انصار سے، یہ واپس کر دو اور تمہیں اس میں سے دے دیتے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے انصار مدینہ سے بھی کہا کہ میں ان کو یہ جائیدادیں دے کے اور تمہاری واپس کرانے لگا ہوں. تو انصار نے تو وہاں بھی بڑا انوکھا جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہماری والے بھی رہنے دیں اور وہ والے بھی ان کو دے دیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ بھی ان کو ان کے پاس رہنے دے. محبوب نے فرمایا نہیں، میرا فیصلہ یہی ہے. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں ایک باغ آیا ہوا تھا، تو محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماں جی آپ کو کوئی اور باغ دے دیتے ہیں، یہ والا باغ واپس کر دیں. سیدھی سادی بی بی تھی، ناز تھا کہ میں نے حضور کی خدمت کی ہے بچپن میں، ناز تھا. کہنے لگی میں تو نہیں واپس کرتی، یہ ناز ہے، ورنہ حضور کو کوئی انکار کر سکتا؟ میں تو نہیں واپس کرتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی اماں جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حضور فرمانے لگے عائشہ آپ خاموش ہو جائے، یہ بڑھاپا ہے، اس کے احساسات ہیں، اس کے جذبات ہیں. آپ یقین کریں کئی دفعہ بوڑھے بیچارے نا درد سے بات نہیں بتاتے کسی کو، وہ کہتے ہیں کیا کریں، کپڑا اٹھائیں تاکہ پیٹ ننگا ہو جائے، کیسے بات کریں. نبی کریم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام اماں جی کے قریب گئے، کہا اماں جی میرے ساتھ چلو ایک دفعہ باغ دیکھ تو لو. حضور ساتھ لے کے گئے، ایک باغ دکھایا تو کہنے لگی نہیں میں نے نہیں لینا، یہ مجھے میرے والا ٹھیک. حضور نے پھر دوسرا دکھایا، کہنے لگی یہ بھی نہیں مجھے پسند. محبوب نے تیسرا دکھایا تو کہنے لگی یہ تو میرے والے باغ سے بھی پیارا ہے، یہ میں لے لوں گی. جب وہ مسکرائیں تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، فرمایا الحمدللہ اس کا دل نہ راضی ہو گیا ہے. یہ طریقہ ہے میرے عزیز، تھوڑے احساسات تو پیدا کریں، تھوڑے اپنے جذبات. کتنی خود غرضی والی زندگی ہے کہ مجھے صرف میرا ہی خیال ہے، اور جو جہاں بیٹھا ہے نا، پتہ ہے ہم پریشان زیادہ کیوں ہیں؟ میں مولوی ہوں تو میں سارا دن یہی تقریریں کرتا ہوں، لوگ مولویوں کی عزت نہیں کرتے، لوگ مولویوں کی عزت نہیں کرتے. تو میں کہتا ہوں چھوڑیں یہ رٹا، عزت مانگنے کی کیا ضرورت؟ اب منت مانگ کے عزت کرانی ہے؟ چھوڑیں، کوئی ضروری ہے؟ میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں عزت کرنی شروع کر دیتا ہوں. میں کرتا ہوں نا 15-20 علماء کی عزت، چلو ہم آپس میں شروع کر لیتے ہیں، تو خود بخود باقی بھی مسئلہ ٹھیک ہو جائے. نہیں کی جاتی عزت، کیوں آپ بھیک مانگتے ہیں؟ کیا ضرورت؟ پیار دینا شروع کریں، روز بروز مطالبہ کرنا کہ میری خدمت کرو، میرے پیچھے چلو، اس سے تو دقت پیدا ہوتی، انسان تکلیف میں رہتا ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام خیال رکھتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے جذبات کا بھی خیال کرتے، بوڑھوں کے جذبات کا بھی خیال کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے بارے میں ایسا نظریہ رکھتے کہ جس سے قوم کو سکون ہوتا، دلوں کے اندر اطمینان پیدا ہوتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن گھر میں تشریف فرماتے، اور طبیعت مبارک میں نا بڑی، میں دیکھ رہی تھی کہ بڑا حشاش بشاش ہے سرکار کا مزاج، بڑی خوبصورتی. آج غم امت میں حضور اس طرح پریشان نہیں جیسے اکثر ہوتے ہیں. آپ فرماتی ہیں باتیں چل رہی تھی تو بیٹھے بیٹھے حضور فرمانے لگے کہ عائشہ میں تمہیں بتاؤں تم مجھ سے راضی کب ہوتی ہو اور ناراض کب ہوتی ہو؟ کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اور آپ سے ناراض. فرمایا چل سن تو لینا، سن تو لینا، ذرا بات سننا، ذرا سن تو لے، سننا. عرض کی یا رسول اللہ حکم فرمائیں. فرمایا تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو، ذرا احساس کی شدت دیکھی، لفظوں اور جملوں کا خیال رکھنا، سامنے والے کا اسے آسانی دینا. نبی کریم صلی اللہ، دیکھیں نا، میں نہیں پرواہ کرتا جی، اب بیویوں کی باتیں کون سنے، میں نہیں پرواہ کرتا جی فلانا تو ان پڑھ ہے، لیکن جو ہمیں حضور نے ذوق دیا جینے کا، جو تسلی دی ہمیں زندہ رہنے کے لیے، جو ہمیں کہا کہ یہ چیز تمہیں جوان کرے گی، ٹھنڈا رکھے گی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے عائشہ تم نہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں. فرمایا جب تم تھوڑا بہت ناراض ہوتی ہو نا کہ کسی اور زوجہ کے پاس وقت زیادہ گزر گیا ہے، تو پھر تم پتہ کس طرح قسم اٹھاتی ہو؟ تم کہتی ہو مجھے ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، اور جب تم راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم. اور میں مجھے پتا ہے. جناب عائشہ کہتی ہے میں رو پڑی، میں نے کہا محبوبہ بات بالکل اسی طرح ہی ہے، لیکن قربان جاؤں یہاں تک خیال رکھتے ہیں آپ، حضور یہاں تک احساسات ہے، یہاں تک. فرمایا مجھے پتا ہوتا ہے کب تمہارا جذبہ کیا ہے اور کب تمہارا رنگ کیا ہے. دوستو یہ چیزیں جب نکل جاتی ہیں نا مزاج سے پھر آسانی ہو جاتی ہے. لیکن وہ
وہ ہمارا اپنے آپ کو پسند کرنا، اپنی طبیعت پہ ناز کرنا، اپنے آپ کو دیکھتے رہنا اور اپنی تعمیر میں اتنا غرق ہونا کہ باقی ساری خوبصورتیوں سے بھول ہی جانا، صرف نظر ہی کر لینا. تھوڑا تھوڑا پیار بانٹیں. اتنا اوپر کھڑے ہو کے نیچے دیکھو گے تو ہر شے چھوٹی نظر آئے گی. کبھی کبھی نیچے کھڑے ہو کے بھی اوپر دیکھیں. انشاءاللہ بڑے بڑے قد والے لوگ دنیا میں ملیں گے، بڑے بڑے قد والے. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں جی کامل پیر نہیں ملتا. میں کہ نہیں ملتا. پیسے بندے دی جیب ٹیر سارے ہوں تو پھر کامل پیر کیویں ملے؟ اور 2 ایم اے وہ کر جائے چاہے سیپلیوں تو وہ کھینچ کے نا چادر تو کہنے لگا میں کچھ مانگنے آیا ہوں. تو دروازہ زور سے کھٹکھٹائے اسے بھیگ دیتے ہو کہ تو دوڑ جا دروازہ توڑے گا. لیکن حدیث کے لفظ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ.
حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب مصطفیٰ کریم نے اس کی طرف دیکھا تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا۔ یہاں مسکرانا کمال ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے توجہ کی تو مسکرائے، فرمایا کیا لینے آئے ہو؟ کہنے لگا بھکاری ہوں، کچھ لینے آیا ہوں۔ چادریں کھینچ کے مانگ رہا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے دیا کتنا؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا یہ دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اسے دے دو۔ دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اسے۔ وہ آیا تھا تو اسے ادب آداب بھی نہیں آتے تھے، مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، لیکن گاؤں گیا تو جا کے دین کا مبلغ بن گیا۔ کیا تبلیغ کرتا ہے؟ کہتا ہو لوگوں غربتوں سے پریشان لوگوں آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں مدینے لے چلوں۔ میرے رسول اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر بھی نکل جاتا ہے۔ جب طبیعت کے اندر انسان کے ایک مزاج بن جائے نا، آپ یقین کریں یہ بڑے ٹھنڈے لوگ، مست لوگ، پرواہ کوئی نہیں۔ ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں بیچارے زندگی میں جو دوسروں کو سیدھا کرتے کرتے نا خود بڑے ٹیڑے ہو گئے، حالات خراب ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل وہ روایت لائے ہیں، جب ایک شخص نے آ کے حضرت عمر سے کہا تھا میں تقریر کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا تو نہ کرنا۔ اس نے کہا حضور میں پڑھا لکھا ہوں کیوں نہ کروں؟ فرمایا جب تو ممبر پہ بیٹھ کے واز کرے گا تو بہت سارے لوگوں کو گنہگار بھی تو سمجھے گا نا، تو تیرا اپنا کیا بنے گا یہ بھی تو بتا نا، کہ پھر تیرے اندر کے لیول کا کیا بنے گا۔ اپنے آپ کو نا ان قباحتوں سے، اگر آپ کے کپڑے ٹھیک نہیں، آپ سکون میں نہیں ہیں، تو آپ کے اندر میل ہو تکبر کی، حسد کی، غیبت کی، چغلی کی، اور سب سے بڑی بدگمانی کی، برا سوچنے کی، پھر آپ کہیں کہ میں سکون سے۔ آپ یقین کریں ہمارا کوئی مخلص دوست اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو مخلص سمجھتے ہی نہیں۔ ہمارے زمانے میں سچا اس لیے کوئی نہیں کہ ہم کسی کو سچا سمجھتے نہیں۔ ہمیں بزرگ اس لیے نہیں ملتے کہ ہم کسی کو بزرگ، ناراض نہ ہونا، میری بات پہ غور کرنا۔ ہمارے ہاں اس لیے کوئی ہمارا ہمدرد نہیں کہ ہم کسی کو ہمدرد، ہمارے بندے کو تو دکاندار کہہ رہے ہیں، ہر بندے کو تو جھوٹا کہہ رہے ہیں، ہر بندے کو تو دھوکے باز کہہ رہے ہیں، ہر شخص تو ہماری نظر میں جاہل ہے، ہر عالم تو معاذ اللہ ہماری نظر میں بے عمل ہے۔ تو جب اس قدر زیادہ ہمارا ذہن برا ہو جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اتنا برا سوچیں گے تو پھر تو حضور نے فرمایا نہیں کہ اللہ تمہارے گمان کے قریب ہے، اس طرح کا گمان کرتے ہو رب بھی ویسا ہی بن جاتا ہے۔ تو اپنی سوچوں کو ستھرا کریں، اپنی طبیعت میں نرمی لائیں۔ آپ اچھے بندے ڈھونڈنے ملیں گے تو رب آپ کو ڈھیروں بندے عطا کرے گا۔ اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، کبھی چھوٹا نہ کریں، چھوڑیں۔ اپنی نجی مجلسیں بھی پاک کریں، صاف ستھری کریں اور خوبصورت کریں، اور اپنی جو خلوتیں جلوتیں ان میں محنت کریں۔ اپنے سے دوسروں کو افضل جاننا سیکھیں، لوگوں کا اکرام کرنا سیکھیں، آداب سیکھیں، اور لوگوں کے بارے میں اچھی گفتگو کرنی سیکھیں۔ آپ یقین کریں یہ کام آپ کسی کے لیے کر کے دیکھیں، اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا حضرت جی میرا دل بڑا بے سکون رہتا ہے تو کوئی وظیفہ دیں، تو اس کا خیال تھا کچھ پڑھنے کو بتائیں گے۔ تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس طرح کر کسی بندے کے ساتھ نیکی کر، پر اسے پتہ نہ ہو میرے ساتھ کون کر رہا ہے، اسے خبر ہے۔ فرمایا اس طرح کی نیکی کر، پھر رب تیرے دل کو قرار عطا کرے گا۔ وہ جو دکھا کے مسجد میں پیسے دیے جاتے ہیں وہ نام تو ہو جاتا ہے پر سکون لے جاتا ہے وہ، لیکن جو چھپا کے نیکی ہوتی ہے وہ ذرا مزہ کر جاتی ہے۔ اٹھ فریدا ستیا چاڑو دے مسیت، تو ستیں تے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پرید۔ اٹھ فریدا ستیا تے خلقت ویکھن جا، متے کوئی مل جائی بخشیا تے تو بھی بخشیا جا۔